یہ کہانی بہت ہی خوفناک ہے جو کہ فیس بک سے لی گئی ہے۔ یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ واقعہ میرے دوست کے ساتھ پیش آیا جس کا نام محمد جہانگیر ہے۔ میرا دوست جہانگیر ایک بہت ہی سیدھا سادہ اور صاف دل انسان ہے۔ میرا دوست جہانگیر اپنے بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹا ہے اور اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرا دوست جہانگیر اپنا قصہ کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد میرا دل اس گھر میں نہیں لگا اور میں کبھی اپنے بھائی کے قریب کبھی اپنے بہنوں کے گھر رہنے لگا۔ میرے پاس کوئی جاب وغیرہ بھی نہیں تھی، میرے اوپر گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ میں کبھی اس دوست کے کہنے پر کچھ کام کر لیا کرتا اور کبھی کسی اور کے کہنے پر کوئی نہ کوئی کام کر لیا کرتا تھا اور وہ مجھے کچھ نہ کچھ تنخواہ بھی دے دیتے۔ زندگی کے دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ میں ہر کسی کے کام کر دیا کرتا تھا اور ہر کسی کے کام آتا، اور میری کوشش ہمیشہ یہی تھی کہ میری ذات سے ہمیشہ ہر کسی کو فائدہ ہی پہنچے۔ میں خلق خدا کی خدمت میں اپنی کو وقف کر چکا تھا۔ ایک دن میں اپنے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسمی سی گفتگو کے بعد انہوں نے میرا حال چال پوچھا اور کہا کہ جہانگیر آج کل کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ حضرت آج کل فارغ ہوں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے پیر صاحب کے ایک بیٹے کا کام پولٹری فارم کا تھا۔ پیر صاحب نے مجھ سے کہا کہ جہانگیر پولٹری فارم میں مزدور کی ضرورت ہے، کیا تم وہاں کام کرنا پسند کرو گے؟ میں تو ویسے ہی فارغ تھا اور کہیں نہ کہیں کام کی جستجو میں تھا۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تم کل وہاں چلے جاؤ، اور مجھے پولٹری فارم کا ایڈریس سمجھا دیا۔ میں پیر صاحب کی خدمت سے فارغ ہو کر بھائی کے گھر آ گیا اور صبح سویرے اٹھ کے ان کے بتائے ہوئے ایڈریس پر جانے کے لیے نکل پڑا۔ پولٹری فارم شہر سے بہت دور تھا۔ کافی دور سفر کرنے کے بعد آخر کار میں پولٹری فارم پہنچ گیا۔ پیر صاحب کے بتائے ہوئے ایڈریس پر یہ پولٹری فارم شہر سے بہت دور تھا۔ آبادی سے دور ہونے کی وجہ سے وہاں کوئی رونق نہیں تھی۔ چند ایک مکان موجود تھے اور وہ بھی پولٹری فارم سے کافی دور۔ وہاں فارم پر پیر صاحب کا بھیجا ہوا ایک شخص موجود تھا۔ اس نے مجھے سارا فارم دکھایا اور کھانے پینے کا سامان، راشن وغیرہ کا بتایا۔ سارا کام سمجھا کر وہ شخص بھی وہاں سے چلا گیا۔ خیر اس کے جانے کے بعد میں تھوڑا سستانے کے لیے لیٹ گیا کیونکہ میرا کام رات کا تھا۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد جب میری سفر کی تھکن کچھ دور ہوئی تو میں اٹھا اور اٹھ کر میں نے اپنے لیے کھانا بنایا اور کھانا کھا کر میں دوبارہ پولٹری فارم کا راؤنڈ لگانے چلا گیا۔ اب شام ہو چکی تھی۔ میں چائے پی کر پھر سے چارپائی پر لیٹ گیا۔ میں وقفے سے پولٹری فارم کا چکر لگاتا اور آ کر دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا۔ دن بھر کی تھکان اور سفر کی تھکان کی وجہ سے مجھے رات کو کچھ نیند جلدی ہی آ گئی۔ دوسرے دن صبح میں جلدی جاگ گیا اور تازہ دم ہو کر ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں اپنے کام میں لگ گیا اور پورا دن مرغیوں کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ سارا دن مرغیوں کی دیکھ بھال کرنے کے بعد میں شام کو جلدی فارغ ہو گیا۔ رات تقریباً 12 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں نے ٹائم دیکھا، آرام اچھا خاصا ہو گیا ہے۔ میں مرغیوں کے ڈربے کی طرف چلا گیا جہاں چوزے تھے۔ میں اپنے کام میں لگ گیا اور چوزوں کو چلانے لگا۔ میں تھوڑی دیر سے آرام کرتا اور چوزوں کو دوڑاتا رہتا۔ جب میں چوزوں کو دوڑا رہا تھا، نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ یہ عجیب سی بے چینی میں نے دن میں کبھی محسوس نہیں کی تھی، لیکن تھکن کی وجہ سے میں نے اس کی طرف زیادہ غور نہیں کیا۔ خیر ساری رات چوزوں کو دوڑاتے ہوئے گزر گئی اور صبح فجر کی اذان کے بعد میں نماز ادا کر کے سو گیا۔ صبح 10 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی اور میں پھر ویسے ہی بے چینی محسوس کرنے لگا۔ میں نے اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا اور میں کھڑے ہو کر ہاتھ منہ دھو کر ناشتہ کرنے لگا اور پھر میں اپنے کام پر لگ گیا۔ لیکن سارا دن مجھے یہ بے چینی محسوس ہوتی رہی۔ آج کا دن بھی اسی طرح سے مصروف گزرا اور دوسرے دن صبح ناشتے کے بعد پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلام دعا کے بعد میں اس سوچ میں مبتلا تھا کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ پیر صاحب نے مجھ سے پوچھا
کہ جہانگیر تم مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت تو ہے؟ تو میں نے پیر صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ پیر صاحب، فارم کا کام تو ٹھیک چل رہا ہے، لیکن وہاں مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ماجرا میری سمجھ سے باہر ہے۔